السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انونیمس فیئر۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس لڑکی کی تصویر تو ضرور دیکھی ہوگی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اگر نہیں تو آئیں جانتے ہیں۔ یہ لڑکی مونا لیزا کے نام سے مشہور ہے، مگر اصل میں اس لڑکی کا نام مونا لیزا نہیں تھا۔ اس کا ریئل نیم لیزا لرانڈی تھا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ کون تھی۔ ایک لڑکا جس کا نام فرانسسکو جیوکونڈا تھا، وہ لڑکیاں خرید کر انہیں آگے فروخت کر دیتا تھا۔ اس طرح لیزا کے والدین نے اسے فرانسسکو کو بیچ دیا، اور اس وقت لیزا کی عمر بس 15 سال تھی۔ فرانسسکو کو لیزا بہت پسند آئی اور وہ اسے خریدنے کے بجائے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیزا کے والدین نے فرانسسکو کی اتنی دولت دے کر اسے ہاں کر دی۔ لیزا اس شادی سے ناخوش تھی۔ اس کی شادی 1845 میں فرانسسکو سے ہو گئی۔ فرانسسکو جس بلڈنگ میں رہتا تھا، اس بلڈنگ میں ہی ایک بہت بڑا آرٹسٹ رہتا تھا جس کا نام نورانڈو تھا۔ فرانسسکو نے سوچا کہ کیوں نہ لیزا کی اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے ایک پینٹنگ تیار کروائی جائے۔ جب نورانڈو نے لیزا کا اسکیچ بنانا شروع کیا تو اسے لیزا کے چہرے پر اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نورانڈو نے لیزا کے لیے 6 میوزیشینز بلائے تاکہ لیزا کی اداسی ختم کی جا سکے، جس سے لیزا کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں صاف اداسی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو آپ کو بھی اس کی آنکھوں میں اداسی دکھائی دے گی، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے، اور وہی اس ساری پینٹنگ کی اصل وجہ ہے۔ اس پینٹنگ کا سائز 30 سے 21 انچز ہے اور اس تصویر کا وزن 18 سے 19 پاؤنڈز ہے۔ اس پینٹنگ کو 1892 میں کنگ فرانسسکو نے خرید لیا تھا اور وہ فرانس کے میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ اصل میں یہ تصویر اٹلی میں بنائی گئی تھی۔ اس بات سے اٹلی اور فرانس کے درمیان ایک اختلاف آ گیا کہ جب یہ تصویر اٹلی کی ہے تو اسی اٹلی کے میوزیم میں ہی رکھا جانا چاہیے۔ فرانس میوزیم کا ایک ملازم وسکینو، جو کہ 21 اگست 1911 کی رات اپنے گھر نہیں گیا اور میوزیم کے اندر ایک اسٹور روم میں چھپ گیا، اس نے اس پینٹنگ کو اپنے کوٹ میں چھپا لیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ وسکو نے یہ پینٹنگ کو 2.5 سال تک اپنے گھر میں ایک سوٹ کیس کے اندر چھپا کر رکھا۔ 2.5 سال کے عرصے میں یہ بات آہستہ آہستہ دب گئی اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوئی، مگر یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ وسکینو نے 1913 میں اٹلی جا کر اس پینٹنگ کو وہاں کے ایک ڈیلر کو بیچنے کا سوچا، مگر جیسے ہی وسکینو نے یہ پینٹنگ اسے دکھائی تو اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ وہی پینٹنگ ہے جو 3 سال پہلے فرانس کے میوزیم سے چوری ہو گئی تھی۔ ڈیلر نے پولیس کو بتا دیا اور وسکینو کو گرفتار کر لیا گیا، 7 ماہ تک قید میں رکھا۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ بہت سے لوگوں کو اس کی مسکراہٹ سے محبت ہو گئی، جیسے کہ نپولین نے اپنے کمرے میں چاروں طرف مونا لیزا کی ہی پینٹنگز لگائی ہوئی تھیں۔ ایک اور شخص جس کا نام بیپیو تھا، اس نے بھی 1852 میں سوسائڈ کر لی، اور اس کے سوسائڈل نوٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس تصویر میں مونا لیزا کی آئی بروز نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت امیر سوسائٹیز میں یہ فیشن تھا کہ وہ اپنی آئی بروز نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ تصویر فرانس کے میوزیم میں موجود ہے اور اسے بلٹ پروف فریم میں رکھا گیا ہے، اور اس پینٹنگ کی قیمت $782 ملین ہے، جو کہ پاکستان 80 ارب روپے بنتے ہیں۔ ہر سال 60 لاکھ لوگ فرانس کا رخ کرتے ہیں مونا لیزا کی پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے، مگر اس پینٹنگ کو نوٹ فار سیل قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ اس تاریخی تصویر کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل انونیمس فیئر کو سبسکرائب کرنا